السلام علیکم ناظرین، صابر بخاری آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں زمانہ نیوز۔ ناظرین، تازہ ترین صورتحال، ملکی صورتحال کیا ہے، اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو عمران ریاض جو ہے وہ ماشاءاللہ محفوظ مقام تک پہنچ چکے ہیں، اور عمران ریاض نے وہ راستہ اپنایا باہر جانے کے لیے جو ایک اور سیاستدان کچھ عرصہ پہلے اس راستے کا انتخاب کر کے وہاں سے گیا تھا، مگر وہ بدقسمتی اس کی کہ وہ گرفتار ہو گیا تھا، جبکہ عمران ریاض کی خوش قسمتی کہ وہ باہر جانے میں کامیاب ہو گیا، بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ حالانکہ اس حوالے سے کافی سختی کی گئی تھی، اور عمران ریاض جہاں پہ سوات میں رہ رہے تھے اس پہ بھی اس کی جب سرویلنس کی گئی تو عمران ریاض کا پتہ چل چکا تھا، اور اس کے بعد وہ جس دوست کے پاس تھا اس حوالے سے بھی کافی معلومات اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کے پاس موجود تھی۔ عمران ریاض خفیہ راستے سے باہر گیا، اور خفیہ راستہ یا افغان بارڈر کے نزدیک سے ہوتا ہوا وہ اپنی جو ایک مقام محفوظ مقام میں وہاں تک پہنچا، مگر کچھ عرصے پہلے ایک سیاستدان پی ٹی اے کا عام سیاستدان جس کا نام فیل سے شروع ہوتا ہے، وہ بھی اسی طرح باہر جانے کی کوشش کی اس نے، اور حیران کن امر یہ کہ اس کو کہا گیا تھا کہ آپ کو باہر بھجواتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے اس سے رابطہ کیا تھا، اور وہ ان کی باتوں میں آ کر تیار ہو گیا تھا باہر جانے کے لیے۔ اور جب وہ وہاں تک پہنچا تھا تو اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا وہاں سے۔ اس کے بعد اس کو گرفتار کیا گیا تھا، کافی تشدد بھی کیا گیا تھا، اور اس کو تقریباً 4-5 دن جیل کے اندر رکھا گیا تھا، اور انتہائی زیادہ ظلم جسے کہتے ہیں اسے اس پر کیا گیا تھا، کیونکہ وہ عمران خان کا ایک عام ساتھی بھی تھا اور فرنٹ مین تھا عمران خان کا، جس کی وجہ سے اس پر کافی تشدد کیا گیا تھا کہ آپ کو پارٹی چھوڑ دیں، اور مجبوراً اسے پارٹی چھوڑنی پڑی تھی، اور اب وہ جو ہے وہ ایک پرسکون لائف گزار رہا ہے، اور آج کل جو ہے وہ کچھ اسلامی جو محفلیں ہیں وہ بھی سجا رہا ہے۔ تو پی ٹی اے کے وہ رہنما کا حال تو برا ہوا، مگر عمران ریاض باہر جانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب کچھ جو لوگ ہیں، عادل راجہ جیسے لوگ جو ہیں وہ عمران ریاض کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عمران ریاض کی جو کاوشیں ہیں، جو قربانیاں ہیں، وہ کسی صورت بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، نہ کسی سے کم ہے۔ عادل راجہ کو تو بآسانی نکلنے میں کامیابی ہو گئی تھی، اور وہ جہاز کے ذریعے باہر گیا تھا، مگر عمران ریاض جس طرح مشکل سے باہر گیا، پاکستان میں اس کی لائف کو جس طرح ایک تھریٹ بنا دیا گیا، وہ در بدر رہا۔ لاہور میں بھی مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ عمران ریاض اپنے گھر میں نہیں رہتے تھے، ایک دوست کے گھر رہتے تھے، اس کی فیملی بھی عمران ریاض کے گھر کے دوست کے گھر جاتی تھی ملنے کے لیے۔ یہ اس طرح کے حالات جو ہے وہ بنا دیے گئے تھے، اور عمران ریاض نے انتہائی مشکل دور گزارا ہے 4-5 ماہ جو ہے۔ شاید عادل راجہ جو ہے وہ اتنے دل اس جو ظلم کیا گیا عمران ریاض پر، شاید عادل راجہ پارٹی بدل لیتے، یا پریس کانفرنس کر لیتے، یا اپنا مدعا تبدیل کر لیتے۔ ایک پرسکون مقام میں بیٹھ کر عادل راجہ جو ہے وہ عمران ریاض خان جیسے محب وطن صحافی، قومی صحافی اور سب سے بڑے صحافی جو ہیں، اور سب سے بڑی جو توانا آواز ہے عمران خان کے لیے، پی ٹی اے کے لیے، اور انسانی حقوق کے لیے، حق کے لیے، سچ کے لیے پاکستان میں، اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ عادل راجہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کافی عرصے سے ایک ڈگر پر چل رہے ہیں، اور ان کی جو مسز ہیں وہ بھی ایک خاص ایجنڈا لے کر چلتے ہیں، اور تقریباً پی ٹی اے کی جتنی بھی سیاسی قیادت ہے وہ اس کو ایجنٹ ڈکلیئر کر چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی یہ ٹاؤٹ ہیں، ایجنٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے۔ کچھ باتیں ان کی درست بھی ثابت ہوئی، مگر موسٹلی جو ہے وہ انہی باتوں سے لوگوں نے نتیجہ اخذ کیا، اور اس کے بعد معاملات اس نہج تک پہنچ چکے کہ پی ٹی اے کے بہت سارے جو لیڈران ہیں ان کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا ہے، اور جاتا رہا، ابھی بھی شک کیا جاتا ہے ان پر۔ تو عادل راجہ نے سب کو تنقید کا نشانہ بنایا، پھر بھی لوگ جو ہے اس کے ساتھ کھڑے رہے۔ اب جب کہ عادل راجہ نے عمران ریاض خان کو بھی تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے، تو اب ایک عوامی رائے جو ہے وہ عادل راجہ کے خلاف گئی ہے، کیونکہ اب پتہ لوگوں کو چلنے لگ گیا ہے کہ عادل راجہ جو ہے وہ صرف تنقید کرتے ہیں، اور جو بھی پی ٹی اے کا سپورٹر ہوتا ہے، جو بھی عمران خان کا سپورٹر ہوتا ہے، وہ اس کو ایک ڈاؤٹ قسم کا جو ایک پینیٹریشن ہے وہ شامل کرتے ہیں پی ٹی اے کے اندر۔ جی دیکھیں یہ تو آپ کا غدار ہے، جی یہ تو آپ کا بکا ہوا بندہ ہے، یہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور ایسے کرتے کرتے کئی پی ٹی اے کے رہنما جو ہے وہ بدظن ہوئے عوام ان سے، اور وہ آج ایک سائڈ پر ہو چکے ہیں۔ اور یہی صورتحال یہ ہے کہ یہ سب کے ساتھ جو ہے عادل راجہ کا یہی ہوتا ہے۔
پہلی بات تو یہ کہ وہ اس طرح کی باتیں کر کے خود کو اینڈ کرتے ہیں ٹویٹر پر اور یوٹیوب پر اینڈ رکھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو انگیجمنٹ ہے وہ بڑھتی ہے جب وہ کرٹیسائز کرتے ہیں کسی پر. اور تیسری بات یہ ہے کہ جس پر اب لوگوں کا ذہن جا رہا ہے کہ عادل راجہ جو ہے یہ بیسکلی اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے اور جتنی بھی خبریں فیڈ کرائی جاتی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کرائی جاتی ہیں. وہ خود بھی کہتا ہے کچھ عرصے تک وہ خود کہتا رہا ہے کہ یہ سب جو ہے خاموش مجاہدین کروا رہے ہیں. بیسکلی اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو ہے وہ ایک گروپ نہیں ہوتا, کئی طریقے سے انگیج کر رہی ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ, کئی طریقوں سے کر رہی ہوتی ہے. تو ایک جو فیکٹر ہے وہ تو اس کے اگینسٹ ہے عادل راجہ کے, مگر اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے, ادارے کے اندر سے بھی اس کو جو ہے وہ ڈیل کیا جا رہا ہے, اس کو فیڈ کیا جا رہا ہے خبروں کے حوالے سے, معلومات کے حوالے سے, اور پروپیگنڈا کے لیے عادل راجہ کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو عادل راجہ جو اب تک چھپا ہوا تھا, عمران ریاض جو ہیں ان پر تنقید کر کے عادل راجہ نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے جو ایجنڈا ہے اس کے ساتھ نہیں چل رہے بلکہ ان کا اپنا ایجنڈا ہے, اور وہ ہر کسی کو تنقید کا نشانہ بنا کر خبروں میں ان رہنا چاہتے ہیں, پروپیگنڈا میں ان رہنا چاہتے ہیں. اور بیسیکلی وہ اب تو مبین لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ عادل راجہ کی جو آواز ہے وہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کی آواز ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کے ہی ایجنڈا کے تحت عادل راجہ جو ہے آگے بڑھ رہا ہے, اور تمام معاملات اس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طے ہیں. یہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا دکھاتی کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے, اور عادل راجہ بھی اس کی ایک مثال ہے. بیسیکلی یہ اس ایجنسیوں کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے, اور حیران کن امر یہ ہے کہ یہ بآسانی باہر جانے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تنقید بھی کرتا ہے قیادت پر, اسٹیبلشمنٹ کی قیادت پر بھی تنقید کرتا ہے, بڑے عام عہدیداران پر تنقید کرتا ہے, مگر اس سب سے بڑھ کر جو اس کا نقصان ہوا ہے پی ٹی آئی کو, کہ یہ پی ٹی آئی کے ہر بندے کو ڈاؤٹ فل بنا دیتا ہے. جو بھی عمران خان یا پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یا نظریے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, چاہے جتنی مشکلات برداشت کر رہا ہوگا, عادل راجہ اس کو غدار یا ایجنٹ اسٹیبلشمنٹ کا ڈکلیئر کر کے بیسکلی اس کی ورتھ کم کرتا ہے, لوگوں میں اس کی فالوورشپ کم کرتا ہے, اور جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اور پی ٹی آئی کو یہ سوچنا چاہیے کہ عادل راجہ جیسے لوگ, اس میں کوئی شک نہیں باتیں اس کی ٹھیک ہوتی ہیں, مگر وہ ایک دوسرا جو زہر گھولتا ہے پارٹی کے اندر, پی ٹی آئی کے اندر, پی ٹی آئی کے بیانے کے اندر, عمران خان کے بیانے کے اندر جو زہر گھولتا ہے, جو ایجنڈا وہ مکس کرتا ہے, وہ بہت زیادہ خطرناک ہے پی ٹی آئی کے لیے. اور اب تک پی ٹی آئی نے اس کا کافی نقصان بھی اٹھایا ہے, اور عمران ریاض جو ہے وہ سب سے زیادہ پی ٹی آئی کی توانا آواز ہے, عمران خان کے لیے توانا آواز ہے. مشکل وقت میں وہ ساتھ کھڑا ہوا ہے, وہ بہادر آدمی ہے جس نے ظلم برداشت کیا, ریل بہادر جو ہے, اس کو بھی اس نے تنقید کا نشانہ بنا کر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی اشارے پر چلتا ہے. عادل راجہ جیسے لوگوں کو جو اس کا بیانیہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ کو سیاسی کردار ادا نہیں کرنا چاہیے, اپنی بیرکوں میں واپس جانا چاہیے, اپنے معاملات ٹھیک کرنا چاہیے, مگر ساتھ جو عادل راجہ کا جو پی ٹی آئی کے اندر جو زہر گھولنے والا ہے, پروپیگنڈا کرنے والا بیان ہے, اس پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اور بالکل عمران ریاض جو ہے وہ حق سچ پر کھڑے ہوئے, عادل راجہ جو ہے ناکام ہوا ہے, اور اب نظر آ رہا ہے کہ عادل راجہ نے جتنی بھی ڈرامہ بازی کرنی تھی کر لی, اب اس کے لیے مشکل دور شروع ہو چکا ہے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.